الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وآل سيدنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فمبلغ العلم في أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وآل سيدنا. محترم دوست اور بزرگوں، میں آیا ہوں اس نیت کر کے کہ مسجد کا افتتاح بہت بڑا عمل ہے اور اس میں ہمارے بزرگان دین علماء کرام بھی شامل ہو رہے ہیں. تو میں نے ایک نیت یہ بھی کی کہ اب ہم کیا کریں گے، بیان اور کیا، لیکن ان کی زیارت ہو جائے گی، مسجد کی زیارت ہو جائے گی تو حق تعالیٰ جل شانہ کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرمائیں گے. شیخ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب گلستہ میں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ شنیدم کے در روز امید بین بنکارا بدارا بنیکا بے بخشت کری، کہ اللہ جل شانہ امید بین یعنی قیامت کا دن، خوف کا دن، اس میں برے لوگوں کو جو گنہگار ہیں ان کو نیکوں کے ساتھ بخش دیں گے. شنیدم کے در روز امید بھی بدارا بنیکا بے بخشت کری، حق تعالیٰ جل شانہ ان نیک لوگوں کے ساتھ ان کی مجلس میں آنا، ان کو بیٹھنا، ان کو دیکھنا، یہ ایک عمل ایسا کام آ جائے گا کہ جو حق تعالیٰ جل شانہ قبول فرما لیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا. ایک نیت تو میری یہ تھی اور یہ نیت اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. بہت سے بزرگان دین نے اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو دیکھا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام اربعہ میں سے بہت بڑے بزرگ ہیں، ولی کامل ہیں، آپ حضرات علماء کرام سے سنتے رہو گے. وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ سفر میں نکلے، اس وقت اونٹوں کی گھوڑوں کی سواری تھی، تو ایک جگہ پر نماز کا وقت ہو گیا تو وہ اپنی سواری کے اوپر سے اترے اور اترنے کے بعد پھر انہوں نے نماز کے لیے تیاری میں وضو کرنا شروع کیا. تو وہ ایسی جگہ پر اترے جہاں پانی چل رہا تھا، مائع جاری، اسی میں ان کو وضو کرنا تھا. لیکن اس مائع جاری کے ایسا تھا کہ جیسا تھوڑا سا اوپر سے نیچے آ رہا، پانی بہ رہا ہے تو اوپر سے نیچے آ رہا. میرے جیسا کوئی ایک گنہگار آدمی، عام آدمی تھا، تو وہ اس نے دیکھا کہ غور سے کہا یہ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ وضو کر رہے ہیں کہ نماز پڑھنا ہوگی تو میں بھی ان کے ساتھ نماز پڑھ لوں گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے اور وہ بیٹھا ذرا اوپر سے پانی دلوان نیچے آ رہا تھا، تو ہاتھ ڈالتے ہی سوکھ گئے وہ کہ یہ تو میری طرف کا پانی، میرا جھوٹا، میرا استعمال کیا ہوا پانی ان کے پاس جا رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اٹھ گیا وہاں سے اور پھر اور نیچی جگہ میں گیا اور یہ خیال کیا کہ ان کا جھوٹا پانی مجھے ملے گا، میں وضو کر لیتا ہوں. ہو گئی بات. اس کے بعد نماز پڑھی. پھر اس آدمی کا انتقال ہوا کسی زمانے تو ان کے
گھر والوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا حالت گزری. جو لوگ جس کو زیادہ یاد کرتے ہیں ان کو وہ خواب میں آتے ہیں. یہ تو آپ سب لوگوں کو معلوم ہے اور آپ لوگوں کے اوپر بھی یہ بیت گئی ہوگی. کہا کیا گزری, کیا ہوا؟ فرمایا میں تو بہت گنہگار تھا, تم لوگ جانتے تھے, آوارہ قسم کی زندگی تھی, توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والا تھا اور میرے پاس کوئی زیادہ بات نہیں. لیکن مجھے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کے ذریعے سے کہلوایا کہ اس کو چھوڑ دو. اس نے ایک دن میرے ایک نیک بندے کی اتنی تعظیم اور عزت کی تو اس کی وجہ سے میں سب بشر ہوں. اللہ والله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو میں اس نیت سے میرے دوست کو یہاں آیا ہوں کہ میرا بھی کچھ کام ان بزرگوں کے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت تارا پوری صاحب مدد اللہ, حضرت مولانا سلیم صاحب مدد اللہ, اور بھی حضرت علماء کرام ہیں اور آپ سب لوگ بھی ہیں, اور پھر مسجد کا عمل ہے تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ضرور مل جائے گا. اس لیے یہ شکر کیا ہے. باقی بیان تو آپ کے سامنے حضرت مولانا سلیم صاحب اور حضرت مولانا تارا پوری صاحب اور بھی حضرات ہوں گے, مجھے اس کا علم نہیں ہے. میں گھر پر نماز ظہر کی پڑھ کے گیا, مجھے کہا چلنا ہے, میں کہا ٹھیک ہے. تو اس لیے سے آیا ہوں. اب سب سے پہلی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں اخلاص کے ساتھ دل کی پوری نیت اندر اخلاص پیدا کریے. اس میں کوئی کسی کو خوش کرنا نہیں ہے, اللہ جل شانہ راضی ہو جائے. یہ تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس مسجد کے اندر جن لوگوں نے ان تک جتنی محنتیں کی اور اپنا پیسہ جان مال سب لگایا, ان میں سب لوگ آ گئے. آپ حضرات بھی آ گئے اور آپ نے بھی مدد کی ہوئی. ان سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ جل شانہ قبول فرمائے. بہت اچھا عمل, بہت اونچا عمل میرے عزیز دوست. یہ تو ہم بیٹھ گئے ہیں, لیکن اس کی حقیقت حضرات علماء کرام سے آپ نے سنی ہوگی. بہت ہی قیمتی عمل, حق تعالی جل شانہ قبول فرمائے. یہ اس طریقے سے اس میں جو ہے نماز کا عمل جو ہے وہ سب سے بڑا ہے اہتمام کے ساتھ. اور نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق حق تعالی جل شانہ نے 21 پارے کے شروع میں پہلی آیت میں ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک. آگے ہے وقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو اس میں جو یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز تم کو سب برے کاموں سے روک دے گی. تم مسجد کے ساتھ محبت کرو گے, نماز پڑھو گے. حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, اللہ والے گزرے ہیں. کاندھلا کی سرزمین کے متعلق تو آپ کو معلوم ہے. حضرت صاحب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی لائن میں ہیں, بہت بڑے بزرگ قطب الافطاب. ان سے بیعت ہونے والے بھی یہاں حاضر ہوں گے. ان سے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ میری آخری زندگی میں وہ میرے لیے بھی دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ میری بخشش فرمائے. تو یہ مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے. یہ نماز کو بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے اور جماعت چھوڑنا نہیں. سفر میں بھی جاتے تھے تو 2-3 آدمی ایک نشاد اپنے دوست برادروں کو رکھ لیتے تھے تاکہ جماعت سے نماز پڑھ سکے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت لمبا سفر نہیں تھا, قریب کا تھا, تو چل پڑے. اور وہ بیل گاڑی جو ہوتی ہے ہندوستان میں, شاید آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں نے دکھی ہوگی, گاڑی بان کہتے ہیں اسے. اس کے پاس کرایہ کی گاڑی لی اور پھر چل پڑے. راستے میں گئے تو ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. اب نماز پڑھنا ہے. بہت سوچے کہ اللہ میں نے کبھی جماعت نہیں چھوڑی. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو متعلق حضرت علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ 29 سال ہو گئے آج تک میری ایک تکبیر اولیٰ ختم ہوئی. یہ اس موقع پر فرمایا کہ ایک دن دارالعلوم دیوبند کے اندر وہ تشریف لائے, بلایا تھا, ان کو دعوت دی تھی. تو بیان ختم ہونے کے بعد عصر کی نماز کا وقت تھا.
تو لیکن لوگ ملاقات کے لیے اتنے جھک پڑے. بہت لوگ کہتے ہیں بھائی چھوڑو لیکن چھوڑتے نہیں. یہ اللہ والوں کی مقبولیت ایسے ہی ہوتی ہے. تو اس وقت انہوں نے جب دیر ہو گئی تو جماعت بھی ختم ہو گئی. تو انہوں نے کہا میں نے 29 سال ہو گئے تکبیر تحریم میں میری فوت نہیں ہوئی، لیکن آج فوت ہوئی. لیکن ایک دوسری جماعت اور کچھ لوگ موجود تھے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی. تو یہ حضرت مولانا مظفر کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز کا کتابوں میں لکھا ہے ظہر کی. ان کو نماز پڑھنا ہے لیکن وہ سوچ رہے ہیں کہ آج تو بالکل جماعت جائے گی نہیں، کوئی نہیں ہے. گاڑی بند تھا، غیر مسلم تھا، پکا غیر مسلم تھا. اس کو تو پیسہ لینا تھا اور گاڑی چلانا تھا. لیکن حضرت نے سنت پڑھی اور پھر دعا کرتے رہے. اور دعا بھی جہرن نہیں، بہت آہستہ خفی آواز سے کہ یا اللہ میری کبھی جماعت نہیں گئی، تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی، اور آج ایسا موقع آ گیا ہے کہ کوئی نہیں ہے یہاں. دور دور تک دیکھتا ہوں کوئی آدمی نظر نہیں آتا ہے. لیکن مولا کریم قادر مطلق ہے، تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قدرت ہے. یہ دعا کرتے رہے تھوڑی دیر اور اس کے بعد تو گاڑی والے کو کیا ہو گیا، جلدی سے دوڑتا ہوا آیا کہ مجھے اپنا ہاتھ دیجیے، میں آپ کے اوپر اسلام قبول کرتا ہوں. اب یہ تو اس نے سنا بھی نہیں تھا دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر القاء ڈالا، حضرت دعا قبول کہا مجھے مسلمان کرو. اور پھر کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ کہا میں نماز پڑھوں گا. تو کہا میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا. سامنے گیا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پھر آپ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو گیا. یہ اتنا بڑا عمل ہے میرے عزیز دوستوں. اس لیے جہاں میں نے مبارکباد دی وہاں میرے عزیز دوست بزرگوں کوئی تھوڑی سی بات ایسی بھی سننا چاہیے جو کڑوی ہو. نفس ہمارا اس کا سننا نہیں چاہتا ہے، لیکن برداشت کر لو، سنو اور اس پر عمل کرو. حضرات علماء کرام ماشاءاللہ آپ کو بار بار کہتے رہتے ہیں کہ کڑوی بات سننے سے فائدہ ہی ہوتا ہے، جیسا کہ دوائی کا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دوسری بات یاد آ گئی جو ان کی کتاب اپنی بوستہ ہے. ایک کا نام گلستہ ہے اور ایک کا نام بوستہ ہے، فارسی زبان میں ہے دونوں. تو انہوں نے کہا کہ خوش گفت یک روز دارو فروش کی شفا باعدت داروے تلخلوش. کہ خوش گفت یک روز دارو فروش، دارو مانے دوا، فارسی کے اندر دوا کو جو ہے دارو کہتے ہیں. کہ کتنی اچھی بات لگائی، کتنا اچھا جو ہے آواز لگایا دوا بیچنے والے نے کہ اگر تجھے شفا چاہیے تو کڑوی کڑوی دوا بھی، شفا باعدت داروے تلخلوش. کڑوی کڑوی. اس لیے میرے عزیز دوست تھوڑی تھوڑی ایسی بات بھی سن لینا چاہیے جس کو ہمارا نفس برداشت نہ کر سکے، ہم سننا نہ چاہیں. میرا بھی یہی حال ہے. آپ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن جب کوئی کڑوی بات کہتا ہے تو اندر سے دل کھٹ 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 کرتا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کو جم کر سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. تو کام ہے. مسجد کے اندر جو ہے عام طور سے ایک مرض یہ بھی پایا جاتا ہے، میں تو یہاں کا تو مجھے کچھ معلوم نہیں ہے. جب اس کا پایا ڈالا تھا اس دن میں آیا تھا اور اس کے بعد پھر آج آیا. حق تعالیٰ جل شانہ مسجد کو قبول فرمائے، کام کرنے والوں کو بھی قبول فرمائے. تو مسجد میں آتے ہی جو ہے طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے کہ سیدھا پاؤں اندر رکھو پہلے داخل ہوتے وقت، اور پھر جو ہے دعا پڑھو مسجد میں جانے کی. الصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ آپ کے رحمت کے دروازوں کو کھول دے. اور اس کے بعد پھر بزرگوں نے احادیث پاک کی روشنی کے اندر یہ سمجھایا ہے کہ مسجد میں جاؤ، اگر کچھ نوافل سنت وغیرہ کا وقت ہو پڑھنا ہو تو پڑھ لو، اور پھر اس کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے. یہ بہت بڑا ادب ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا.
خاندان چشتیہ کے بزرگوں نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ جو آدمی قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے بیت اللہ کا نور اس قلب میں جاتا ہے، اور پھر جو ہے جیسے کہ میرے جیسا کوئی معذور ہو، مجبور ہو، کرسی پر بیٹھنے والا ہو، تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ کوشش وہ کرے کہ اس کی کرسی جو ہے پر اس طریقے سے بیٹھ سکے قبلے کی طرف۔ اور اگر معذور ہے اور ایسا نہیں کر سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن عام حضرات، آپ حضرات جوان ہو، تندرست ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، تو قبلے کی طرف منہ کر کے مسجد میں بیٹھ جائے، اللہ اللہ کرے۔ اگر خاموش بھی رہے گا تو انشاءاللہ تسبیح اور ذکر اللہ کا ثواب ملے گا۔ یہ یہ نہیں کہ مسجد میں آئے تو 4 آدمی ادھر بیٹھے، 4 آدمی ادھر بیٹھے، 5 آدمی ادھر بیٹھے، 5 آدمی ادھر بیٹھے، اور سب گپ شپ کر رہے ہیں۔ اور مسجد کی جگہ کے اوپر ایک گناہ یہ ہو رہا ہے، یہ تو سب جگہ پر گناہ ہے، لیکن مسجد کے اندر فرمایا قلب کا نور تمہارا چھین لیا جائے گا۔ لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تمہارا دل یہ گوارا کرے گا، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا کوئی بھائی یا کوئی انسان مر جائے، پھر اس کو کاٹ کر کباب بنایا جائے، ترکاری میں تم کھاؤ گے؟ ان یاکل لحم اخیہ میتا، مردار بار کا، فکرہتموہ، اس کو تو تم بہت بڑا سمجھتے ہو۔ ان اللہ تواب الرحیم، توبہ کر کے اللہ جل شانہ کے سامنے استغفار کرو۔ تو یہ ایک بہت بڑا مرض ہے میرے عزیز دوست، اس کو خوب خیال رکھنا چاہیے۔ نماز تو وہ چیز ہے کہ قاعدے سے اور ڈھنگ سے اگر ہم لوگ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، دعا کرو، تو اور چیزیں بھی ساری کی ساری کیا ہو جائے گی، نیکیوں کو کرنے کا جو ہے دائیہ دل میں پیدا ہوگا۔ اب یہ کتنا برا عمل ہے، کتنا برا عمل ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ خنزیر کو مسجد کے اندر ذبح کرنے کا جتنا گناہ ہے، یہاں تک یہ گناہ پہنچ جاتا ہے۔ 4 آدمی ادھر، 4 آدمی، 5 آدمی ادھر، اور پھر اگر غیبت نہیں کرتے ہو تو کوئی بھی دنیا کی گپ شپ کرتے ہو تو اپنے نمایاں اعمال کے اندر رکھنا پیدا کرتے ہو، اپنی نمازوں کے ثواب کے اندر رکھنا پیدا کرتے ہو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے یہ کوئی آدمی پسند کرتا ہے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یاد رکھو، اللہ کا خوف کرو، زندگی جلدی ختم ہونے والی ہے۔ اگر یہاں سے بھی کچھ نہیں گئے، مسجد کے اندر سے بھی، اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم کو بیٹھے بیٹھے اللہ جل شانہ ایسی خوبصورت اور حسین مسجد عطا فرمائی، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن نہیں، ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اس کے نیچے اور جتنی باتیں گناہ کی مسجد میں ہو رہی ہے، آپ سوچ لو، ہماری نیکیوں کا جو ہے خاتمہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جہاں اے برادر نمانت بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبس، مکن تکیہ برگن کی دنیا خوش، بسیار کس چوت پرورد کش۔ سعدی فرماتے ہیں دنیا یہ بھائی کسی کے ساتھ رہی بھی نہیں اور رہے گی بھی نہیں۔ جہاں اے برادر نمانت بکس، تو دل کہاں لگانا چاہیے؟ دنیا میں غیبت کر کے، لوگوں کی برائیوں کو کر کے، اپنے آپ کو اونچا سمجھ کر کے اور لوگوں کو نیچا سمجھ کر کے جو ان کی برائیاں تم بیان کر زبان سے نکالتے ہو، اور پھر وہ بھی مسجد میں فرمایا موت کو یاد کرو۔ اے بھائی، دنیا کسی کے ساتھ رہی نہیں اور رہے گی نہیں۔ جہاں اے برادر نماز بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبس، دل دنیا میں نئی دنیا کے پیدا کرنے والے میں لگا، دل اندر جہاں مکن تکیہ بر ملک دنیا و خوش، بسیار کس چوت پرورد کش۔ اس پر کیا بھروسہ کرتے ہو؟ آپ کے سامنے معاملہ ہے، میرے سامنے معاملہ ہے۔ صبح اٹھے 5 آدمی مرے، پڑھنے کی خبر آپ کو ملے گی، اسی 100 آدمی کی خبر ملکوں کے اندر، عالم کے اندر فٹافٹ مر رہے ہیں، جن کے متعلق کبھی آپ سوچتے نہیں ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ اس وقت اس حادثے کے اندر بڑے بڑے زبردست علماء گرامی اللہ پاک کے یہاں چلے گئے، اور ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ آپ اپنے ایک شہر کے اندر غور کرو، کیا کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہو گیا آئندہ۔ یہ سب جو ہے کسی کی طرف سے نہیں ہے، حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے عبرت نامہ ہے۔ حق تعالیٰ کچھ بھی کرو، جب تک ان اعمال کو صحیح نہیں کرو گے تب تک یہ چیز جانے والی نہیں ہے، پریشانی۔ تو اب گھر بار بھی ہے، بچے بھی ہے، سب کچھ ہے، کھانا ہے، پینا ہے، لیکن جب دل پریشان ہے تو کچھ نہیں۔ مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار، میں باش ایمن از بازی روزگار۔
اس دنیا کی زندگی پر بھروسہ مت کرو، اس ختم ہو جانے والی دنیا پر بھروسہ کر کے گناہ کے اندر نہ لگو، مسجد کے اعمال کو خراب نہ کرو۔ شادی اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتے ہیں ایک جگہ کے اوپر شیخ شادی رحمۃ اللہ علیہ، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مجاز تو اذحال طفلین گشت، ہما با ہوا حویث ساختی با مسالے نہ پرداختی۔ کہتے ہیں کہ 40 سال اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتے ہیں شیخ شادی، 40 سال تیری عمر کی زندگی ہو گئی، 40 سال عمر عزیزت تیری پیاری عمر 40، یعنی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا جب 40 سال عمر ہوئی تب اپنے آپ کو خطاب کر کہتے ہیں 40 سال عمر عزیزت، 40 سال تمہاری پیاری عمر گئی، لیکن مجاز تو اذحال طفلین گشت، تیرا مجاز بچپن سے بھی بدلا نہیں، بس وہی بچہ ہی بچہ سمجھتا ہے، بچہ ہی بچہ سمجھتا ہوتا ہے۔ یہ نفس ہمارے ساتھ ابھی تو بہت دیر ہوئی ہے۔ فرمایا مکن تک کے بر عمر ناپائیدار، اس ناپائیدار زندگی کے اوپر بھروسہ مت کر، مباش ایمن ازباز یہ روزگار، زمانے کے کھیل سے بے خوف نہ ہو، یہ زمانے کا کھیل ہے میرے عزیز دوست، جسے گراؤنڈ پر آپ دیکھتے ہیں اور کون ہار گیا کون جیت گیا تھوڑی دیر کے لیے اور چیخے لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اس کے بعد سب تھوڑی دیر کے اندر گراؤنڈ خالی ہو گیا، کچھ نہیں۔ ٹی وی پر بیٹھتے ہو دیکھتے ہیں یہ ہوا وہ ہوا، سب کچھ مزہ لیتے ہو، ذرا سی دیر ہوئی ٹی وی بند ہو گئی، لائٹ آن کر دی، ختم ہوئی بات۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہے دوستوں اور بزرگوں، اچھی طرح سمجھو کہ آج میں یہاں ہوں کل قبر میں ہوں، تھوڑی سی دیر کے اندر حق تعالیٰ جل شانہ فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو اس کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کا خوف اگر دل میں جب تک پیدا نہ ہو تب تک کام نہیں بننے گا۔ یہ کہ جیدن نظر سیر و دوار کہ پیش آمدم بر پلنگے سوار، یہ بھی شادی کا قول ہے، بہت بڑے بزرگ اللہ والے ہیں، خوب سمجھایا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن میں رودبار ایک جگہ کا نام ہے، اس کے جنگل کے اندر میں جا رہا تھا، شادی خود فرماتے ہیں، یقین کرنا پڑے گا آپ کو اور مجھے، اور کیوں یقین نہیں کرنی؟ کہتے ہیں کہ عرصۂ رودبار، میں نے ایک بزرگ کو دیکھا رودبار کے جنگل کے اندر، پیش آمدم بر پلنگے سوار، پلنگ میں نے چیتا شیر پر سوار ہو کر میرے سامنے آ رہا ہے۔ یکی دیدم از عرصۂ روزگار پیش آمدم بر پلنگے سوار، چنا حال ازا حال برمن نشست ترسید نم پائے رفتن بھی بس۔ فرمایا شیر پر آدمی سوار ہو کر آ رہا ہے، جب میں نے اس کو دیکھا تو میں کہا ذرا کچھ تھوڑا سا دور تھا تو میرے ہوش چلے گئے اور زمین پر میرے قدم لگ گئے، آگے بڑھ ہی نہیں سکتا تھا، اور میں نے اپنی انگلی جو ہے منہ میں رکھی، تعجب کی کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا بڑا شیر۔ چنا حال ازا حال خالون، اس بزرگ نے یوں کہا کہ آپ مجھے دیکھ کر خوف کر رہے ہیں کہ میں کیسا بیٹھا ہوں۔ فرمایا یہ شیر اور یہ سب کچھ اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، حق تعالیٰ جل شانہ نے درمیان کے اندر میں ٹھگا تو مجھے اللہ جل شانہ یہ سواری نہیں گا، سوار ہو جائے۔ چنا حال ازا حال برا حال من گش کہ ترسید نم پائے رفتن میں بس۔ تو وہ بزرگ جو ہے شیر پر بیٹھ کر ہنس رہے ہیں، تبسم کو نہ دست ورلب گرف کہ سعدی مداری چدیدی مگش۔ ہنستے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ شادی ہوں، ان کو پہچان گئی یہ شادی ہے، یہ شادی یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو تعجب مت کرو۔ تو خسرو فرمان یاور بوئے، جب خسرو سے مراد اللہ کا بندہ لے لو، فرمایا جب وہ اللہ کا فرمانبردار ہوتا ہے تو پھر جو ہے اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں۔ میرے دوست یہ خوف کا حال ہے۔ آج ہم اور تم خاص کر کے میرے جیسا آدمی بس ایک چھوٹی چیز سے ڈر جاتا ہے، خائف ہو جاتا ہے، میت ہوئے ڈر ہوئے، اب میں مروں گا، اب میں مروں گا، اب مرنا تو ہے ہی نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو یہ مذاق چکھنا ہے، یہ شربت سب کو پینا ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، نہ بادشاہ کو، نہ امیر کو، نہ غریب کو، نہ صلحاء کو، نہ انبیاء کو، سب کو اللہ جل شانہ نے سکھایا، سب کو۔ یہ شربت جو ہے کسی کے لیے جو ہے کڑوا بھی ہوتا ہے اور کسی کے لیے میٹھا بھی بن جاتا ہے، جانا ضرور ہے حق تعالیٰ جل۔ اس لیے میرے عزیز دوست بزرگ خوب خیال رکھو، مسجد کے اندر آئے تو اللہ جل شانہ کا خوف پیدا ہونا چاہیے۔ جب تک خوف الہی پیدا نہیں ہوگا تب تک کام نہیں بنے گا۔ حق تعالیٰ جل شانہ
ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ جو ہے وہ اعمال کو، اعمال صالحہ کو قبول کرے اور ہم کو اس طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حق تعالی جل شانہ کے دربار کے اندر وہ قبولیت کو بن جائے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، 21ویں بارے میں 21 جز، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ حق تعالی جل شانہ، آپ نے سعدی کا قول سنا فلاں، اب اللہ جل شانہ کا فرمان سنا، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے۔ گھر میں جو ہے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب زین عطا فرمائے۔ جب اسکولیں مدرسہ بند ہوتے ہیں تو گھر میں ہوتے ہیں تو ماں باپ کو بہت پریشان کرتے ہیں، ماں بھی تھک جاتی ہے، باپ بھی تھک جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا کہ بہت سارے کھلونے لا کر گھر میں رکھیں، شاپ سے خرید کر لائے کھلونے۔ اب وہ جب اس میں لگ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اب وہ ماں باپ کو سکون ہوا اپنا کام کر سکے، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد کھانے کا یا سونے کا وقت آ گیا تو ماں نے آواز دی، چلو بچہ چھوڑو اس کو، اب سو جانا ہے یا کھانا ہے، تو اپنے پاؤں سے جو ہے اس کو بگاڑ کر کے سمجھ کر کے کھانے کے لیے چلے جاتے۔ فرمایا اس سے بھی اجازت ناپائیدار یہ زندگی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، دنیا کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں دے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نعمتوں کو مت رکھو، لیکن دیکھ لو وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب۔ کل میں اپنی مسجد جس میں جا رہا تھا، آج مسجد کی گاڑی میں جا رہا ہے قبرستان، آج مسجد، بہت سوچنے کی بات ہے۔ تو بچے کھیل کو بگاڑ کر میدان صاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا اسی طریقے سے الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی کھیل کود کا سامان ہے، لو کانوا یعلمون۔ اور پھر ذرا سا خوف آتا ہے تو ٹیمپریری اللہ جل شانہ کو یاد کرتے ہیں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ فرمایا جب تھوڑی دیر ہوتی ہے، کوئی مر گیا، گھر میں کوئی مر گیا، میرے پاس ایک نوجوان آیا، منسٹر کا بیچارہ، تو اس کے ابا کا انتقال ہو گیا، تو ابا کا انتقال ہو گیا تو جب نہلانے کے لیے چلے گئے تو اس کو بھی لے لیا گا، بھائی تو بھی چل، بچہ ہے، آج تو ڈرتے ہیں کہ وہ خاص میرے کو لے کر نہیں چلا جائے، ارے وہ تیرے کو لے کر کہاں جائے گا، تیرے کو تو ملک الموت فرشتہ لے جائے گا۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجیے امت کو، تمہاری روح کو قبض کرے گا ملک الموت۔ اور پھر ایسا نہیں کہ معاملہ ختم ہو گیا کہ اب کچھ نہیں، قبر مٹی شٹی ہو گئی، ایسا کچھ نہیں۔ یہ فرمایا فلما قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، اللہ جل شانہ تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو وہ نوجوان آیا، غسل لیا، باپ کو غسل لیا، بہت ڈر گیا، ڈر لگا اس کے سینے کے لیے، کھانا پینا بھی اس کا چھوٹ رہا تھا، وزن بھی کم ہو گیا، تو میرے پاس آیا، کہا کہ یہ حال ہے۔ میں نے کہا بھائی مرنا تو تمہیں بھی ہے، مجھے بھی ہے، سب کو ہے، کوئی چھٹنے والا نہیں ہے۔ یہ موت تو جو ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم الیہ۔ اگر یہ موت نہ ہوتی نا تو آج کہاں رہتے، آج کہاں رہتے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے اور قیامت تک انسان رہتے کہاں؟ یہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، اتنی جگہ بھی نہیں ملتی ہم کو، اتنی جگہ بھی نہیں ملتی یہ بڑے بڑے محلات میں رہنا کا۔ تو یہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ جو آیا وہ چلا گیا۔ گھر میں جب پوتا آیا تو وہ پوتا آ کر روتا ہے، روتا نہیں ہے، وہ پوتا آ کر یہ آواز دیتا ہے کہ دادا جان اب ہم آئے، سیٹ خالی کرو، اپنی سیٹ کیا کرو، خالی کرو، ہم آئے۔ اس کے رونے کے اندر یہ آواز آ رہی ہے، وہ رو نہیں رہا یہ کہ دادا جان اب ہم آ گئے، دادا بن گئے، اب سیٹ خالی کرو کیونکہ ہمیں رہنے کے لیے گھر چاہیے۔ ہوتا ہی ایسا ہی، برابر ایسا ہوتا ہے۔ تو بیچارہ وہ نوجوان کو میں نے کہا کہ مرنا ہے، تمہیں بھی اور مجھے بھی۔ اور وہ صف اول کے اندر نماز پڑھنا شروع کر دیا میرے پیچھے، تب تک میں نماز پڑھا لیتا تھا، اب تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں
سنتے ہی رہتے ہو، بلکہ انتظار بھی کرتے ہوں گے بعد کہ مولا آدم کب مر گئے، صحیح کیوں یہ صحیح ہے، حق تعالیٰ جل شانہ جب تک زندہ رکھے۔ تو میرے پیچھے وہ نماز پڑھ رہا ہے بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ، پھر تقریباً 6 مہینہ ہو گیا، تو ایک دن مسجد میں ملاقات کی تو دیکھا برابر طبیعت سے بول رہا ہے، چل رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی تم آئے تھے کیا ہوا؟ اب تمہاری دعا سے بہت اچھا ہو گیا، میرا خوف نکل گیا۔ ارے میری دعا سے کیا خوف نکل گیا، اگر یہ خوف رہتا تیرے اندر تو یہ جنت کا سامان تھا تمہارے لیے۔ پھر اس کے بعد یعنی نماز میں بھی نہیں دکھائی دیا، کوئی چیز نہیں، کچھ نہیں، سب کچھ نکل گیا۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے جو قرآن پاک کی 21ویں پارے میں ارشاد فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، یہ لوگ جب پانی کے جہاز کے اندر کشتیوں میں جب بیٹھے ہیں اور جب باد مخالف آتی ہے، ہوا آتی ہے، پانی آتا ہے، وہ یوں 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 ہو رہی ہے، بس اس وقت اللہ کو اللہ 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 بچا لے، اللہ بچا لے، ارحم الراحمین ہے، بچا لیتا ہے۔ لیکن جہاں فلما نجاہم من البر، جب کنارے کی طرف گیا اذا ہم یشرکون، وہی شرک اور وہی جو ہے اللہ جل شانہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ اس لیے میرے عزیز دوست روزو، نہ کچھ مال و دولت نہ دھن آئے گا، فقط ساتھ تیرے کفن آئے گا، یہ آنکھیں رسیلی، یہ خوش رنگ چہرہ ہوا کی یہ چھلنی میں چھل جائے گا۔ قبر کھل کر دیکھو، وہ عالم برزخ تو اور ہے، یہ قبر نہیں ہے۔ یہ اس کی بڑی تفصیل ہے، حضرات علماء کرام مدد اللہ علیہ آپ کو بتاتے رہتے ہوں گے۔ لیکن قبر کھول کر دیکھو ہے نا، تو دانت بھی باہر نکلے ہوئے ہیں، آنکھیں بھی گر گئی، سب کچھ، کوئی چیز باقی نہیں رہی، سب کچھ نہیں۔ ایک بادشاہ گزرا تو وہ مر گیا، تو مرنے کے بعد ان کو خواب میں دیکھا ان کے عزیزوں نے کہ قبر کے اندر ہے اور سارے اعضاء بدن کے بگڑ گئے ہیں، ہاتھ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی، لیکن آنکھ صحیح سلامت بالکل، اور اس کو یوں پھیرا رہا، خواب میں دیکھا اس طریقے سے سب بادشاہ۔ اس کی تعبیر پوچھی تو کسی بزرگ نے بتایا جو صحیح تعبیر کے جاننے والے تھے، وہ بتایا کہ یہ جو ہے قبر کے اندر جو تم کو یہ خواب دکھلایا تو یہ ہے کہ سارے اعضاء جو ہے ختم ہو گئے ہیں، لیکن آنکھ سے وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میری دولت یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، میں آج یہاں قبر کے اندر پڑا ہوں بے بس۔ میرے عزیز دوستوں، اس لیے فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب نجات دیتے ہیں تو مستیاں آ جاتی ہے، نافرمانیاں آ جاتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوست اللہ جل شانہ سے رو رو کر دعا کرو۔ یہ 5 وقت کی نماز ایسی ہے جو انشاءاللہ یہی تو جنت میں لے جانے والی ہے۔ 5 نماز قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ جو ہے اقیم الصلاۃ کا لفظ جو ہے مفسرین نے فرمایا بہت زیادہ آیا ہے، لیکن اس کو ہمارے پاس اتنی بات تھی۔ اب آپ دیکھو نماز کے اندر دھیان نہیں رہتا ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں نماز کے اندر دھیان کیسے رہے؟ ابھی تو غیبت کر کے آیا تھا، مولانا کی غیبت کر کے آیا، مفتی صاحب کی غیبت کر کے آیا، اللہ والوں کی غیبت کر کے آیا، ایسا رہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جوانی کا زمانہ تھا، جب اتنے مشہور نہیں تھے، تو ایک مرتبہ بازار میں جا رہے تھے تو ایک جوان بالکل تندرست کھٹا کھٹا بھیک مانگ رہا تھا۔ تو یہ جوان تھے، یعنی ولایت کا جو تسکیہ ہونا چاہیے ابھی بعد میں چل کر آگے جا کر ہو رہا ہے، تو انہوں نے دل میں خیال کیا کہ یہ جوان ہو کر جو ہے بھیک مانگ رہا ہے، کسی سے زبان سے نکالا نہیں، صرف دل میں یہ خیال کیا کہ قلب کی غیبت۔ رات کو سو گئے، کیونکہ بڑے بننے والے تھے، تو خواب میں دیکھا انہوں نے کہ کوئی ان کو گیا ہے ٹرے میں گوشت لے کر کہ یہ مردار کا گوشت کھا لو۔ تو انہوں نے گن کیا، نفرت کی، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ کہا تم نے دن میں تو کھایا، رات کو کیوں نہیں کھاتے ابھی؟ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں۔ فرمایا تو نوجوان جو بھیک مانگ رہا تھا تم نے اس کی غیبت کی۔ نزدیکارا بیش بود حیرانی، جو اللہ کے نزدیک جتنا قریب ہوتا ہے اس کی پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور ان کو بتایا کہ تم نے اس کے متعلق خیال کیا کہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ تمہیں کیا معلوم وہ کسی کے پاس مانگ رہا تھا۔ پھر دوسرے دن تیسرے دن واپس اسی طرف جانا ہوا تو وہی نوجوان ملا۔ ان کے دل میں بہت آ رہا تھا میں معافی مانگوں ان سے، تو اللہ جل شانہ نے ان کی نوجوان سامنے سے آ رہا ہے، آنے کے ساتھ سب سے پہلے اس نے بولنا شروع کیا
کہ دیکھو غیبت مت کرو. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی کوئی اللہ جل شانہ کا عجیب اور پہنچا ہوا بندہ تھا کہ میں جو بھیک مانگ رہا تھا تو تمہیں کیا معلوم ہو کہ جواز کا درجہ ہو میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو. میری بیٹی ہے 4 ان کی شادی کرنا ہے اور بہت فکر ہے، اس گھر میں بند ہے، کہاں شادی کراؤں، تو اس کے لیے کچھ پیسے کی ضرورت تھی تو میں نے اس لیے مانگا. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. مجبور ہو جائے کوئی گناہ نہیں ہے، مجبور ہو جائے تو مردار کا گوشت بھی باز شریعت کے اندر جواز ہے. اس آیت میں اسی کو بیان کیا گیا ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. پھر بھی گناہ کو تو سامنے رکھنا چاہیے، لیکن چونکہ جواز ہے فإن اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے. تو دوستو اور بزرگوں، اس طریقے سے کرنے سے دیکھو آج ہم لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اس کو جو ہے جیسا کوکا کولا جیسا مزہ لے کر پیتے ہیں، شربت جیسا مزہ لے کر پیتے ہیں. ہمیں چین نہیں ہوتا ہے جب تک کہ مرد ہو یا عورت ہو. عورتوں کا بھی یہ حال ہے لیکن مردوں کا بھی یہ حال ہے. مردوں کا مسجد کے اندر ہو تو میرا عزیز دوست گڑبڑ ہو جائے گا. پھر مسجدوں میں نورانیت کیسی آئے گی، برکت کیسی آئے گی، اللہ والوں سے تعلق کیسے پیدا ہوگا. اس لیے میرا عزیز دوست نہ کچھ مال اور دولت نہ دھن آئے گا، فقط ساتھ تیرے کفن نہ آئے گا. اور کفن بھی وہ آئے گا جو مسجد میں رکھا ہوا ہے. یہ آنکھیں رسیلی خوشنگ چہرہ، یہ ایک سب قبر کے اندر جو ہے. اس لیے اللہ کا خوف پیدا کرو. اللہ کا خوف پیدا کریں گے تو کچھ دن تو ذرا تھوڑی سی تکلیف ہوگی، قبر یاد آئے گی، نیند نہیں آئے گی، کھانا اچھا ٹھیک ہونے دو، یہ سب دوائیں ہیں. لیکن یہ ملتا نہیں جب تک کہ تم اللہ والوں کی صحبت، جو تمہارے نگاہ میں اللہ والے لوگ ہیں جن کو تم دیکھ رہے ہو، اور اللہ جل شانہ نے ہر جگہ پر اس کا انتظام کر دیا ہے. ماشاءاللہ ہمارے لیے میں بھی اللہ جل شانہ علماء کرام اور بزرگان دین کو خوب لمبی زندگی عطا فرمائے، خوب لمبی زندگی. گھبرائے نہیں وہ، ان کو اللہ تعالیٰ اتنی زندگی 100 سال تک کیوں بچے، وہ لکڑی لے کر چلے گئے، کیونکہ یہ برکات ہے. ان کے پاس آپ جا سکتے ہو، ان کے چہروں کو دیکھ کر اپنا دین بنا سکتے ہو، چہرے کو دیکھ کر دین بنا سکتے ہو. تو اس طریقے سے میرا عزیز تو کڑوی کچھ بات تو ہوئی، لیکن میں نے کہا وہی شعر دوبارہ لوٹا دوں کہ خوش گفتہ یک روز دارو فروش شفا باعدت دارو الفنوش. کڑوی جواب یہ. تو میں نے کہا میں کوئی خاص تقریر کی ارادے سے نہیں، بعض کا زمانہ چلا گیا، سب چلا گیا، ایسے بعض کا بھی زمانہ چلا گیا، لیکن ٹوٹی پھوٹی بات رہ گئی ہے زبانوں پر جو میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اور اب نے عرض کی، میں اسی نیت سے تو آیا کہ میں بزرگان دین کی مجلس کے اندر جاؤں اور میں ان کے چہروں کو دیکھوں، ان کی زیارت کروں اور مسجد کی زیارت کروں اور مسجد کے اس نیک عمل کے اندر. حق تعالی جل شانہ نے مسجد میں فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها. اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے؟ اگرچہ اس کا شان نزول کچھ اور ہے لیکن اس کی ضمن میں بھی آ جاتی ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایسی باتوں کے لیے ارشاد فرمایا کرتے ہیں بیان القرآن کے اندر کہ جو چیز غیر مسلموں کے لیے کی اگر وہ آیتیں اور وہ گناہ اگر مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو ان کے اوپر بھی یہ وہی شادی گئی، بلکہ اور زیادہ ان کو ڈرنا چاہیے. یہ مسلمان ہو کر امن اظلم، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے؟ بہت سب سے بڑا ظالم امن اظلم. معاف کرنا میرا عزیز، میں آپ کو نہیں کہتا ہوں امن. مسلمان تو بہت قیمتی ہے لیکن بات تو کبھی سننا چاہیے تمہیں بھی اور مجھے بھی، اور کہنے سے فائدہ یہ بھی ہوگا کہ میرے اندر بھی استحضار ہوگا. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجد کے اندر اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکے. اب یہ سنت پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے اور آپ وہاں بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں. آپ کی مسجد کا کوئی حال معلوم نہیں، واللہ میں کہتا ہوں نہیں اس مسجد والوں پر کوئی تانا ہے، کچھ نہیں، لیکن عام طور سے یہ حالات دیکھتا ہوں اور مسجد میں دیکھا ہمارے یہاں بھی. بار میں کہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں، اور میں کیا کرتا ہوں کہ جب جوان لوگ مجلس بنا کر بیٹھے ہیں تو نماز کھڑی ہونے سے پہلے کہتا ہوں اٹھ جاؤ یہاں سے، الگ بیٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ یہاں سے، الگ بیٹھ جاؤ. اٹھ جاتے ہیں ماشاءاللہ. بس آبی خرابیہ، مسجد کو، مسجد والوں کے اعمال کو خراب کرتے ہو تم. اس میں کیسے بزرگان دین ہوں گے، کون ہوگا، کس طریقے سے نماز پڑھوا گا.
ابھی جو ہے ایک صاحب نے شکایت کی کچھ زمانے سے پہلے کہ میں ظہر یا عصر کی سنتیں پڑھ رہا تھا اور مجھے یاد نہیں رہا کون سی سنت ہے. میں کہا دھیان تو رکھتا ہوں لیکن یہ مسجد میں شور کرتے ہیں پوری نماز کے اندر بلا دیتے ہیں, تو یہ تو خراب کر دیا نہیں مرضی مومن کا عمل, بس آپ ہی خراب ہے. اولئک ما کان لهم يدخلوها الا خائفین, ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ اللہ کا خوف رکھ کر جو ہے تاکہ اللہ کا خوف پیدا کرے. یہ چند ٹوٹی بات. تو میں نے کہا مسجد کے اندر جن لوگوں نے محنت کی ہے میں ان کو سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں, کوئی خوش کرنے کے لیے نہیں ہے. اللہ جل شانہ ان کے اہل و عیال میں, ان کے گھر میں, ان کی زندگیوں میں, ان کے دین میں, سب میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. خوب جس لائن سے جس نے جو محنت کی ان کی محنت کی مقدار, کوئی بیچارہ 24 گھنٹہ اسی رہتا ہوگا, کسی نے جو ہے اس کے اندر 2000 پاؤنڈ دیا ہوگا, کسی نے 500 پاؤنڈ دیا ہوگا. ان کو اپنے اپنے دینے کے مطابق اللہ جل شانہ قبول فرمائے. حق تعالیٰ جل شانہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو ایک تو میں نے دوسری یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی. میرے عزیز دوست بزرگ اسے خوب خیال رکھیں. مین چیز جو ہے دار و مدار انسان کی زندگی بنانے کا, اللہ والوں کی صحبت, ان کے بات کو عقیدت کے ساتھ سننا, ان کی محبت اپنے دل کو پیدا کرنا. اس سے کیا پیدا ہوگا؟ خوف الہی پیدا ہوگا. یہ مین چیز ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے دوست جو ہے ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا ہے, کوئی غم نہیں ہوتا. اس قسم کا نہیں جیسے ہمارے اندر ہوتا ہے وہ نہیں. ہمیں تو جو ہے 5 پاؤنڈ گم گئے تو رونا شروع کر دیا, گھر میں ایک کوئی مر گیا تو رونا شروع کر دیا, ہائے باویلا, شریعت کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی. اور ذرا خوشی آ گئی تو شادیوں کے اندر ڈھیگا مستی, ناچنا کودنا. مسلمان عورتیں ناچتی اور کودتی ہے. واللہ العظیم یہ کبھی نہیں سنا میرے عزیز دوست. اللہ یا اللہ کیا ہونے والا ہے مولا کریم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ اللہ توفیق عطا فرما. مسلمان عورتیں اس طریقے سے پردے ہو کر ناشتہ, یہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے مولا کریم, اس کے باوجود بھی تو صبح میں ناشتہ دیتا ہے, کھانا دیتا ہے, زندگی دی. مولا کریم ہمیں اپنے غضب سے بچا لے اور ہمیں توفیق عطا فرما, ہے نہیں. حکیم التھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنا دوں جو انہوں نے خود اپنی ملفوظات میں ارشاد فرمایا ہے. کئی جگہ پر آتے ہیں, بہت 25-26 جلدوں کے اندر ملفوظات ہے, اور اس کے بعد ان کی ہزار ایک کتابیں کئی جگہ ملتا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا زمانہ تھا نوجوانی کا, اور اس زمانے کے اندر تھانہ بھون کے اندر, یہ تھانہ بھون ایک مولانا سے مولانا محمد سعید ان کا نام تھا, وہ بہت بڑے بزرگ شمار کیے جاتے تھے. شاید تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جوانی کا زمانہ ہوگا. تو اس وقت جو ہے نوجوان لوگ جب شرارت میں آ جاتے ہیں تو حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ایک بڈھا رہتا تھا وہاں, بہت دنیا سے محبت, اللہ کا خوف, بہت دنیا سے. اس کے پاس کچھ سونے کے سکے وغیرہ بہت 100 سال ہو گئے اس جماعت سے. تو اس نے جو ہے زمین کھود کر اس کے اندر دفن کر دیا تھا کہ جب ضرورت ہوئی تب نکالوں گا. اب یہ نوجوانوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ بڈھے نے وہاں رکھا ہے, اور یہ تو معلوم ہو گیا. تو ایک دن کیا کر دیا کہ وہ بوڑھا آدمی اس کے بعد بھی بھیک مانگتا تھا, تو بھیک مانگنے کے لیے جو ہے ادھر سے ادھر نکلا ہو. تو جب بھیک مانگنے کی کافی اس وقت گزرا تھا, ان نوجوانوں نے وہ کھڈے کو کھودا اور پیسہ نکال لیا سب, اور پھر جو ہے دعوت کے بہت بڑی دعوت کا نظام کیا. اس میں اس بوڑھے کو بھی دعوت دی. کوئی کسی گھر پر مانگ رہا ہوگا, اللہ ہی دے گا کبھی. تو اس نے کہا اچھا کیا پکایا گا؟ بریانی. تو وہیں سے اس نے بھیک مانگنا شروع کیا. آج کا کھانا تو ہو گیا, لیکن گھر گیا کھانا کھانے کے بعد جب کھانا کھانے بیٹھے تو نوجوانوں سے پوچھا کہ یہ آج دعوت کس سلسلے میں ہے, کس چیز کے سلسلے میں, کیا ہوا, یہ دعوت کیسی ہے؟ تو نوجوان لوگ ہوتے ہیں, مستیاں زیادہ ہوتی ہیں, کچھ تو ہمیں بھی ہوتی ہے, لیکن اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لمبی زندگی عطا فرمائی تو توبہ کا کچھ چانس ملا. تو نوجوان نے کہا کہ حضرت یہ دعوت ہے آپ کے طفیل میں, سمجھے نا, آپ کے طفیل میں سے پیسے نکالے, لیکن اس کا مطلب وہی نہیں سمجھا. پھر جب کھانا کھانے بیٹھے
تو پھر کھاتے کھاتے یہ بہت شاندار پکایا ہے، دعوت کس کی طفیل میں، میں اس کو سلام کروں کون ہے؟ تو کہا جی آپ ہی کی طفیل میں. یہ کہا تو سارے نوجوان ہنس پڑے. تو اس بوڑھی کو شبہ ہو گیا کہ گڑبڑ ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ کر لیا ہے. چالاک ہوتے ہیں. گھر گیا، کھانا ہی وہیں چھوڑ دیا اور گھر گیا. اور گھر جانے کے بعد کھڈے کو دیکھا بالکل خالی ہے، پیسہ ہی نہیں ہے اس میں. اسی وقت وہیں سے ڈرام سے گرا اور اس کی روح قبض ہو گئی، مر گیا. دیکھا دنیا کے لیے برباد آخر. اب جب یہ مر گیا تو نوجوانوں پر بھی خوف آ گیا، انہوں نے بھی کھانا چھوڑ دیا. اور ذرا سی دیر کے اندر ثنا بھون کے اندر خبر پھیل گئی. تو میں نے کہا مولانا سعید رحمۃ اللہ علیہ بزرگ آدمی تھے، تو حضرت ثانوی فرماتے ہیں کہ ان کے پاس گئے کہ ان کا یہ پیشہ کہ ہم نے ایسا کیا. کہا جو کچھ ہوا ٹھیک ہوا، تم زندہ ہو تو باقی ابھی تمہارے چانس ہے، لیکن میں یہ تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ یہ جو پیسہ تم نے نکالا ہے ابھی تو کافی باقی ہے، ان پیسے کو خرچ مت کرنا، اس کی ایک باکس گٹھڑی بنانا اور جب اس کو کفن دو غسل دو تو قبر کے اندر رکھ دینا اس پیسے، کیونکہ یہ وہ پیسے ہیں جس نے ایک مرد مومن کی جان لی، وہ خرچ کرنے کے قابل نہیں. ہو گیا، غسل دیا، کفن دیا اور سب دے کر جو ہے کفن کے نیچے اس کو رکھ دیا. وہ کفن چوروں کا زمانہ تھا، آج بھی ہے لیکن آج کم ہوا ہے. زمانے بہت جہاں کفن چوروں کو معلوم ہوتا تھا کہ کوئی قبر ہے، رات کو جا کر وہ کھودتے تھے، وہ نکالتے تھے، یعنی جن کے متعلق یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کوئی چیزیں رکھتے تھے. تو وہ کفن چوروں کو رات کو معلوم ہوا تو قبر کے پاس گئے. تو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے باتوں کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ جب انہوں نے قبر کھودی اور پھر جب اندر ایسا نظر آیا میت، تو دیکھا کہ وہ سارے جو سکے تھے سونے اور چاندی کے وہ سب کفن کے اوپر بچھایا ہوا ہے. اب ان کو معلوم نہیں تھا کس نے بچھایا، تو سمجھے کہ شاید دفن کرنے والوں نے بچھایا ہوا. تو ایک کفن چور اندر جھکا، اترا نہیں، اندر جھکا. جھکنے کے بعد پھر اس نے جو ہے وہ ایک سکے کو ہاتھ لگایا تو چیخ ماری ایک دم، اور باقی جو لوگ تھے انہوں نے باہر نکالا. دیکھا آپ نے، وہ جہنم کی آگ کے اندر تپائے گئے تھے. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. خبر تو بند کر دیا جیسے بھی کیا. حسانی رحمۃ اللہ کہا کہ اس آدمی نے توبہ استغفار سب نے کیا، لیکن اس آدمی کو جو جہنم کی آگ کا جو انگلی کے اوپر لگا ہوا تھا زندگی بھر اچھا نہیں ہوا، چیخ مارتا تھا. پانی کا جگ، پانی کا لوٹا ہاتھ میں لے کر اس میں ڈبو رکھتا تھا، کچھ تھوڑا سا ایسا لیکن اچھا نہیں ہوا. میرا عزیز دوست اور بزرگوں، یہ ہے آخرت اور یہ ہے جو ہے دنیا کا حال. یہ آنکھیں رسیلی، یہ خوشن کا چہرہ. کل نفس ذائقۃ الموت اینما تکونوا یدرککم الموت. تم جہاں بھی گئے ہوں گے موت تم کو پکڑ لے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم مضبوط قلعوں کے اندر چلے جاؤ، موت تمہیں پکڑے گی. موت کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں کر سکتا. یہ ہے میرے عزیز. معاف کرنا، وقت زیادہ ہو گیا ہے اور میں نے تو کہا میں تو اللہ جل شانہ قبول فرمائے کہ یا اللہ، سوچتا کہ کیا کروں. تو میں نے کہا ان کو مبارکباد دوں اور جو ہے ان کی طفیل میں دعا مانگوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے. اور پھر میں نے کہا یا اللہ کچھ کہنا ہے تو دو چار باتیں، تو آپ جو چاہے، آپ جس چیز سے راضی ہو. اور اگر اس کے اللہ کی اطاعت میں گزاری، دنیا کو ہرس کی چیز نہیں بنائی، آخرت کی بربادی کا سامان نہیں بنایا، تو پھر فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ اطمینان پائے ہوئے نفس، یا ایھا ارجعی، لوٹ. بعضوں نے کہا ہے کہ بزرگوں کو سکرات کے عالم کے اندر بھی آواز آتی ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. وہ بھی راضی ہے تو بھی راضی ہے. پھر فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور یہ میری جنت میں داخل ہو جا. پارہ ام کے آئے تھے. تو میرے عزیز دوست، یہ بزرگان جن
واضح ذکر سنا بھی ہے بزرگوں کے ساتھ، یعنی وہاں جو تھے اس طریقے سے، لیکن یہ جزئی واقعات ہوتے ہیں. حق تعالی جل شانہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے. یہ جنت کا معاملہ. اور پھر جو ہے میرا عزیز دوست اور بزرگوں، میں نے کہا کہ دنیا کے اندر یہ خوف کا طریقہ، اللہ کی اطاعت کا طریقہ، مسجد کے اندر گناہوں سے یہ چیزیں ہمارے اندر چلی جائے. نیک لوگوں کی صحبت کے ساتھ ان کی باتوں کو غور سے سنو اور ان سے کہو بھی کہ ہمارا کچھ علاج کر دیے، خوف بتائے، وہ بتائیں گے آپ کو ذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ جل شانہ اس مسجد کو خوب آباد بنائے، خوب نمازی بنائے، اور تمہیں اور مجھے جو ہے اللہ جل شانہ اپنی نافرمانی سے خصوصاً مسجد کے اندر بچا لے، ہمارے دلوں کو بچا لے. اور اللہ جل شانہ آخر میں اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، سب کی بخشش فرمانا، قبول فرمانا. مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا. جی حق تعالی جل